تو آج آپ کا جانا ہوا اسمبلی کے اندر موجود تھے آپ وہاں پہ، کیا سین آپ کو نظر آئے؟ آپ کا فرسٹ امپریشن اس جو اسمبلی کے اجلاس کو لے کے کیا بنا کہ کافی لگتا ہے آنے والے دنوں کے اندر بھرپور یہ اسمبلی وہاں پہ جو ہے نا دونوں طرف سے کافی اگریشن ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملے گا؟ جی بالکل اگریشن دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن آج جو پاکستان تحریک انصاف کی بیسکلی جو انڈیپینڈنٹس تھے، ویسے تو وہ چیف وپ نامنیٹ ہو چکے ہیں عامر ڈوگر صاحب قومی اسمبلی کے لیے، لیکن وہ خصوصی طور پر آج اس اجلاس میں وہ آئے تھے اور انہوں نے پارلیمانی پارٹی جو تھی اتحادی، جو سنی اتحاد والی، اس کو جو ہے انہوں نے اس کی سربراہی کی اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے انسٹرکشنز دی کہ کس طریقے سے کیا حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے انڈیپینڈنٹس نے یا سنی اتحاد کے ممبران نے، جو کہ جب وہ آئے تو ایک تو تاخیر ان کی وجہ سے تھوڑی سی ہوئی، سیاہ پٹیاں باندھ کر جو سنی اتحاد کے اراکین تھے وہ آئے اور میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے یقینی طور کے اوپر ابھی ممبر صاحب نے جو ایک سنی اتحاد کے ممبر تھے، ابھی انہوں نے ابھی اوتھ نہیں لیا تھا، اور جب ممبر نے اوتھ نہ لیا ہو تو وہ موسٹلی اس کو کہتے ہیں اسٹرینجر ان دی ہاؤس، تو وہ اسٹرینجر ان دی ہاؤس تھے، تو اس کے اسٹرینجر ان دی ہاؤس ہوتے ہوئے انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، بہرحال تھوڑا مکالمہ ہوا اور اس کے بعد جو ایک وقفہ ہو گیا یعنی نماز جمعہ کا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی معاملہ سموتھلی چل گیا، کوئی زیادہ ہوٹنگ نہیں ہوئی، کوئی زیادہ حالات کشیدہ نہیں ہوئے۔ تو آج اگر مجھ سے پوچھیں تو مجموعی طور کے اوپر ماحول کو زیادہ خراب نہیں تھا۔ جمہوریت کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ چیزیں اختلاف رائے بھی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں وہ آوازیں بھی کستے ہیں۔ جہاں تک معاملہ رہا میاں اسلم اقبال صاحب کا، تو ان کے حوالے سے میں تھوڑا انکشاف کر دوں کہ میاں اسلم اقبال صاحب بھی وہ شخص ہیں جن کا ذکر گزشتہ روز سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے کیا تھا، وہ انہی کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہی 9 مئی کے مقدمات میں ملوث بھی ہیں، اور اگر یہ گرفتار اگر ہوئے ہیں تو میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، اگر ہوئے کافی بڑی خبر ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ملی تھی یہ حسن، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کمشنر چٹھا صاحب لیاقت علی چٹھا صاحب، انہوں نے جو بیان اپنا جو پرانی سٹیٹمنٹ کو ریکین کیا، دوبارہ نئی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا ان کے ساتھ رابطہ تھا، وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ میاں اسلم اقبال صاحب تھے؟ جی 100% جی 100% وہ میاں اسلم اقبال صاحب کا ہی ذکر کر رہے ہیں، یہ تو بات مجھے بریکنگ سٹوری۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ گرفتار، ان کو جو ضمانت ملی تھی راہداری ضمانت، وہ تو پریویس مقدمات میں ہے نا، تو کوئی نیا اگر کاز آف ایکشن آ جاتا ہے تو اس میں گرفتاری تو ہو سکتی ہے۔ بالکل، وہ تو ایک نیا مقدمہ کسی بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ ہاں، پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے اس میں یہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی نیا مقدمہ درج کروانے میں کے حوالے سے۔ کراچی جانے سے پہلے نقوی صاحب آپ کو ہم پنجاب اسمبلی کی جو اس وقت نمبر گیم ہے وہ بتا دیں ناظرین کے ساتھ ساتھ۔ مسلم لیگ نون کے جو جنرل نشستیں ہیں 160 ہیں، ان کو 36 نشستیں ملی ہیں ریزرو جو خواتین کی، 5 اقلیتی ان کے، اور ٹوٹل 201 ہے، اور 186 نمبر چاہیے ناظرین وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے، لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ناظرین جنرل نشستیں 10 ہیں، خواتین کی 3، اور ان کو اقلیتی نشست کوئی نہیں ان کو ملی، اور ٹوٹل ان کے نمبر بن گئے 13۔ اس کے بعد کاف لیگ ناظرین، ان کے پاس 8 جنرل نشستیں ہیں، خواتین کی 2، اور ٹوٹل 10 ہو گئی۔ آئی پی پی 4، 1 اور 5 کا فگر آپ کے سامنے ہے۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے جوائن کی ہے، نشستیں ہیں وہ 106 بن رہی ہیں۔ متوقع ان کو جو خواتین کے نشستیں ملی ہیں جس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ 24 ہیں اگر ان کو مل جاتی ہیں، اور اسی طرح ان کی اقلیتی کی جو نشستیں ہیں وہ 3 بن رہی ہیں، تو ٹوٹل ان کا 133 کا فگر بنے گا۔ آزاد جو ہیں دیگر جو ہیں باقی 9 اور ٹوٹل 9 ہے۔